السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج ہم جو ہم نے پچھلی دفعہ نظم نعت پڑھی تھی، آج ہم اس کے سوالوں کے جواب وہ تیار کریں گے، یعنی مشق کریں گے، اور اس میں جو کچھ بھی انہوں نے ہم سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب سے پہلے کیا ہے، مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ ان کے جواب جو بھی آپ کو جس طرح بھی لکھوانے کا کہا جائے گا، آپ نے اس میں مختصر ہی پوچھے ہیں تو مختصر ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا سوال ہے الف اس کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیں کون پوری کرتے ہیں؟ کن کی؟ اصل میں سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کی مرادیں پوری کرتے ہیں؟ تو ہم نے پیچھے نظم میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، بے کسوں کی، یعنی ان سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر ہے اس کا بے، حق کے نام پر کون سی اشیاء گونج اٹھی؟ حق کے نام پر کون سی اشیاء گونج اٹھی؟ دشت و جبل گونج اٹھے، یہ ہے اس کا جواب۔ پھر ہے شاعر نے جو مسدس لکھی ہے اس کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہیں؟ اچھا، مصرع پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شعر ہمیشہ 2 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایک لائن وہ مصرع کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے مسدس وہ نظم کی وہ قسم ہے یا شاعری کی وہ قسم ہے جس میں 6 لائنوں پر مشتمل یا 6 مصرعوں پر مشتمل وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بند ہوتا ہے، اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ شاعر نے جو مسدس لکھی ہے اس کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہیں؟ اس کے ایک بند میں 6 مصرعے۔ پھر ہے دال، ہر جانب کس بات کا غل پڑا؟ ہر جانب پیغام حق کا غل پڑا۔ غل پڑا، شور پڑا، یعنی ہر طرف اللہ کا جو پیغام تھا، حق کا جو پیغام تھا، وہ ہر طرف اس کا ایک شور پھیل گیا۔ پھر ہے میں کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں کس طرح گھر کیا؟ تو لوگوں کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں حق کا پیغام پہنچا کے گھر کیا اور اپنے اخلاق سے گھر کیا اصل میں، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں اپنے اخلاق اور اپنی خوبصورت عادات کی وجہ سے گھر کیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا سے شاعر کی مراد ہے کہ لڑنے والے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن جنگجو قبیلوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ان کے دل میں پیار و محبت ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے حکمت کے ساتھ۔ اس نظم کے خالق کا نام بتائیے۔ اس نظم کے خالق کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے؟ یہ تو بالکل اس طرح چھوٹے سے جواب ہیں، سارے بچے بہت آرام سے کر لیں گے۔ اس نظم کے خالق کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ کیا ہے؟ ایک ڈیش میں سوتی بستی جگا دی، ایک آن میں سوتی بستی جگا دی۔ آن کہتے ہیں ایک لمحے میں۔ فقیروں کا ملجا، ڈیش کا ماوا، ضعیفوں کا ماوا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہاں پہ ساری آ جائے گا۔ عرب کی زمین جس نے ڈیش ہلا دی، ساری ہلا دی۔ کہ گونج اٹھے ڈیش جبل نام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں سے نظم میں سے لیے گئے ہیں، نظم کے مصرعوں میں پورے ہیں۔ تو جس کو کوئی کنفیوژن اگر میرے بتانے میں ہو رہی ہے تو وہ اس نظم کو پڑھتا جائے اور اس میں پٹ کرتا جائے، اس میں صحیح جواب وہ لکھتا جائے۔ پھر ہے شاعر نے اس نظم میں جو پیغام دیا ہے اسے نثر میں تحریر کیجیے۔ یا آپ لوگ خود کریں گے یا آپ لوگوں کو خود خلاصہ لکھنا آنا چاہیے 7 کلاس کے بچوں کو، کہ شاعر نے اصل میں اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں پیغام دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں جب آئے تو ہر طرف کیا تھا؟ جہالت کا اندھیرا تھا، قبائل جو تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائل سے مراد لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی جنگیں اگر شروع ہوتی تھیں تو پھر سالوں ان کی جنگیں وہ ختم نہیں ہوتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق لے کر آئے، اپنے ساتھ قرآن مجید کا تحفہ لے کر آئے اور انہوں نے لوگوں کو حق کا پیغام دیا، اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی اس پیغام حق سے۔ پھر کیا ہے؟ سوال نمبر 4، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں کون سا خطاب عطا کیا گیا؟ رحمت کا، صحیح ہے؟ رحیم ہیں آپ بہت زیادہ۔
شاعر نے اسے کس مصرعے میں بیان کیا ہے؟ یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ شاعر نے اسے کس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے اسے پہلے مصرعے میں بیان کیا ہے۔ اصل میں ویڈیو بنا رہی ہوں آل اوور، یہ سارے بچوں کے لیے، تمام اسکول کے بچوں کے لیے۔ اب مختلف اسکولوں میں مختلف طرح سے مشق کی سوالات کرائے جاتے ہیں، کہیں کچھ کرائے جاتے ہیں، کچھ چھوڑے جاتے ہیں، کہیں کچھ اور کرائے جاتے ہیں، کچھ اور چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ساری ہی ایکسرسائز بتا رہی ہوں۔ اب جس بچے کو جو ریکوائرڈ ہوگا وہ یہاں سے صرف گائیڈ لائن لے کر اپنے الفاظ میں لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ کو درست معانی کے ساتھ خوش خط لکھیے اور اپنے جملے جو آپ وہ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ واحد کی جمع لکھیے۔ یہ میں بتاتی ہوں، قدم جو ہے واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ اقدام۔ کیا ہوگی؟ اقدام۔ اور قدموں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ملک ایک واحد لفظ ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ممالک۔ پھر ہے سبق کی جمع کیا ہوگی؟ اسباق۔ پھر ہے غریب کی کیا جمع ہوگی؟ غربہ۔ پھر ہے خدمت کی کیا جمع ہوگی؟ خدمات، ٹھیک ہے؟ بس اس کی ایکسرسائز اتنی ہی تھی۔ اور جو ہے اگر کسی کو کوئی اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق سوال پوچھنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو وہ مجھے میسج کر کے سوال پوچھ سکتا ہے، تاکہ پھر میں اس کو تسلی بخش جواب دے سکوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب بچے؟ امید کرتی ہوں بچے ٹھیک ہوں گے سارے۔ اچھا میرے اسٹوڈنٹ، اچھا آج ہم پڑھیں گے سبق ہمدردی۔ سبق ہمدردی جو ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمدردی کا لفظ سے آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا ہمدردی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، کسی کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، خلوص کا جذبہ رکھنا، اس سے ہمدردی رکھنا، اس کے برے ٹائم میں اس کے کام آ جانا، یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ہمدردی کہلاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک سبق جو ہے اصل میں ایک ڈرامے کی شکل میں جو ہے نا پیش کیا گیا ہے یا لکھا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں سائڈ پہ آپ کو کرداروں کے نام نظر آ رہے ہیں، اور ان کے آگے جو کچھ لائن لکھی ہوئی ہے وہ ان کے ڈائیلاگز ہیں، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے اپنے حصے کے فقرے ادا کیے ہیں۔ تو اس سبق کو ہم پورا نہیں پڑھیں گے، میں اس کو وربلی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سا، کہ سبق کا کیا مفہوم ہے اور اس سبق کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک آپا صدیقہ ہیں جو بچوں کی کیا ہیں؟ استانی ہیں، بچیوں کی۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اسکول میں پڑھاتی ہیں، ظاہر استانی ہیں، تو اب ان کی ساری یہ بچیاں جو ہیں مختلف نام ہیں، عطیہ ہے اور نادرہ ہے، اور اس طرح سے صدیقہ، ایک دو اور نام ہے، صدیقہ تو وہ خود ہیں۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ حاضری لیتی ہیں، حاضری جب پوری کلاس کی، تو انہیں ایک بچی غیر حاضر کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ غیر حاضر ہے۔ تو وہ پھر تشویش میں ہوتی ہیں کہ پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ بچی تو کبھی جو ہے اس طرح غیر حاضر نہیں ہوتی، تو آج وہ کیوں غیر حاضر ہوئی ہے؟ تو اس کو باقی بچیاں کلاس کی بتاتی ہیں کہ اس کی نانی ہے، نانی بہت بیمار ہے، اس وجہ سے وہ غیر حاضر ہوئی ہے، اور وہ درخواست بھی نہیں بھجوا سکی کیونکہ اس کے گھر میں نانی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا جو درخواست دے جائے۔ تو گھر بھی بہت دور ہے، ورنہ وہ ہو سکتا ہے خود دے جاتی۔ تو پھر جب وہ اور مزید سوالات کرتی ہیں آپا صدیقہ بچیوں سے، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس کا واحد جو ہے وہ بس نانی ہی ہے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو ابھی نانی جب کم بیمار تھیں تو وہ مستقل اسکول آتی رہی، اور جو ہے اسکول آنا اس نے بند نہیں کیا، لیکن اب اس کی نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تو وہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے چھٹی کر لی آج۔ تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں، کیونکہ بچی پڑھنے میں بہت اچھی تھی، غیر حاضر بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کی جو استانی ہے آپا صدیقہ، انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، اگر وہ اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی وہ دنیا میں اکیلی ہے، نانی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ بچیاں 3-4 ساتھ ہوئیں، اور یہ لوگ جو ہے اسکول کی چھٹی کے بعد نادرہ کے گھر چلے گئے، اور آپا صدیقہ ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے گئیں۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی نانی کو دیکھا، اور جو ہے نانی کو دیکھ کر جو ہے دوا وغیرہ جو ہے تجویز کی، اور بتایا کہ اس کی نانی کو ٹائیفائڈ بخار ہے، اور دوا دی، اور یہ بتا دیا کہ کیا کیا ان کو خوراک میں دینا چاہیے۔ اچھا، اب آپا صدیقہ جو ہیں اور باقی بچیوں نے جب گھر دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ نادرہ جو ہے بچی وہ بہت غریب ہے، اور گھر کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پکانے کو، کھانے کو۔ تو اس لیے وہ خاموشی سے ڈاکٹر کو چھوڑنے کے بہانے آپا صدیقہ اور دوا لینے کے بہانے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور جو ہے پھر آ کر جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں جو ہے دوائیاں بھی ہوتی ہیں،
پھل بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور سامان بھی ہوتا ہے جو ان کے گھر میں کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں جب وہ باہر جاتی ہیں، یہ سارا جو ہے سبق میں لکھا ہے، میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ جب وہ باہر چلی جاتی ہیں یہ سب کرنے، تو باقی بچیاں نادرہ کی مدد کرتی ہیں۔ کوئی بچی صفائی کر لیتی ہے، کوئی بچی جو ہے کیا کہتے ہیں نانی کو دیکھ لیتی ہے، کوئی بچی جو ہے وہ نادرہ کو بٹھا دیتی ہے۔ اس طرح سے بچیاں مختلف اس میں بٹ جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں جلدی جلدی۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک ساتھ کام کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ کام جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے اور جو ہے کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں آپا صدیقہ، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ بچیوں نے مل کر جو ہے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بھائی کسی نے ان کے منہ پر جو ہے ٹھنڈے پانی کی نانی کے جو ہے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ دیں، کسی نے جو ہے کیا کہتے ہیں صفائی کر لی، کسی نے کھانا بنا لیا۔ اس طرح وہ بہت خوش ہوتی ہیں، انہیں بچیوں کی اس کارکردگی سے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو کھانا کھلاتی ہیں، نانی کو دوا پلاتی ہیں، سب کچھ بتاتی ہیں، نادرہ کو کھانا کھلاتی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ چشم زدن میں جیسے کہتے ہیں نا، کام ایسے سلجھ گئے جیسے کبھی الجھے ہی نہ تھے، یعنی ایسا مل کر ٹیم ورک سے انہوں نے کام کیا کہ معاملات بہت ہی اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آتے رہے برابر اور نانی اماں کو دیکھتے رہے، اور ان کو اتنا اچھا لگا یہ سب کہ بچیوں نے سب نے مل کر ایسا خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کام کیا کہ ڈاکٹر صاحب ان کی خدمت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیس لینے سے صاف انکار کر دیا، اور جو ہے نانی کی طبیعت بھی بہت سنبھل گئی، اور اتنی مطلب جلدی وہ ٹھیک ہو گئیں کہ بغیر سہارے کے اپنے پلنگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں، اور جو ہے سب نے نادرہ نے جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہا اپنی استانی کا، لیکن وہ ادا نہیں کر سکی، وہ رو پڑی، اور یہ آنسو کون سے تھے؟ خوشی کے آنسو تھے۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملا ہے بچوں؟ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح سے اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کرنا ہے، ان کے حالات سے آگہی رکھنی ہے۔ اگر کوئی ہمارے آس پاس رہنے والا مشکل میں ہے، پریشان ہے، اور ہماری ذات سے اس کی وہ مشکل دور ہو سکتی ہے، تو آپ نے ذرہ برابر پرواہ نہیں کرنی، اور اس کی جو ہے اسی طرح سے جہاں آپ اس کسی کا بھی کام کر سکتے ہیں یا آپ کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ آپ کے آس پاس رہنے والے تو آپ سے خوش ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ کا خدا بھی آپ سے خوش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور یہی ہمارے جو ہے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ان کا لایا ہوا پیغام بھی ہے۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ بچوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ سبق میں نے ایک کہانی کی شکل میں آپ کو پڑھایا ہے، اور اگر اس سبق میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل درپیش آئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ لوگ مجھے میسج کیجئے کامنٹ میں، تو میں جو ہوں آپ کے مشکل کو دور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ہے اور بہتر کرنے میں، سمجھانے میں مجھے بہت مدد ملے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔